کہ انہوں نے سارے انڈسٹریز کے ساتھ ہمیں بھی اپریسیشن دی ہے which gives us more motivation کہ ہم اور زیادہ کام کریں. بیگ صاحب آپ نے بھی 11 ایوارڈز ابھی تک حاصل کیے ہیں. آج 11واں ایوارڈ آپ کی جو بے گروپ آف انڈسٹریز ہیں انہوں نے حاصل کیا. یہ جو 11 ایوارڈز تھے باقی جو 22 نہیں ملے ان میں کیا آپ نے ایسے ڈرا بیکس اپنی آرگنائزیشن میں دیکھے یا اپنے گروپ میں دیکھے؟ اور یہ جو 11 ایوارڈز آپ نے حاصل کیے یہ کیا حکمت عملی تھی؟ کیا ایسی آپ نے اسٹریٹجیز بنائی جس کی وجہ سے آپ کو ایوارڈز ملے؟ خالد صاحب پہلے تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ یہ اعزاز بے گروپ کو ملا ہے کہ 11ویں بار ہم نے یہ ٹرافی حاصل کی ہے فار دا ایکسپورٹ آف دا ڈینم فیبرک. اچھا یہ ایک بڑا اعزاز ہوتا ہے نہ صرف مالکان کے لیے بلکہ ملازمین جو کام کرتے ہیں ان کو یہ ایک بہت بڑی انکریجمنٹ ملتی ہے. اور سب سے بڑا سہرا جو جاتا ہے وہ ہمارے بائرز کو جاتا ہے کہ پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں اس کے باوجود وہ پاکستان پہ بلیو کر رہے ہیں, آرڈرز پلیس کر رہے ہیں ان حالات میں بھی, اور پاکستان کی ایکسپورٹس ہو رہی ہیں. پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس میں کوئی کہنے میں حرج نہیں ہے کہ 2 سال جو گزرے ہیں وہ اکانومی کے لیے بھی اور ایکسپورٹرز کے لیے بہت ٹف. مگر میں سلام کرتا ہوں ایکسپورٹرز کو کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری, محنت کی, اور آج جو ان کو وہاں سے انکریجمنٹ ملی ہے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ایک اثاثہ ہیں یہ اور جو ملک کے لیے کر رہے ہیں ان حالات کے اندر. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ملازمین کو بھی انکریجمنٹ ملتی ہے اور ہمارے بائرز جو ہیں ان کو ایک اچھا میسج ملتا ہے کہ جس کمپنی سے وہ ڈیل کر رہے ہیں وہ ایک کریڈیبل کمپنی ہے, اور اگر سپوز ان کیس وہ ہمیں آرڈر پلیس کرتے ہیں یا ایلسیز وغیرہ ہمارے کھولتے ہیں تو انہیں کوئی پرابلم پیش نہیں آئے گی, ایک اچھی کوالٹی بر وقت ان کو وہاں پہ ملے گی. تو ایک بزنس مین کے لیے پورے سال کی جو محنت ہوتی ہے وہ آج اس وقت ہوتی ہے جب آپ کو ایوارڈ ملتا ہے. اور انشاءاللہ جسے ہر ملک کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ بڑھے, اسی طرح ہر کمپنی بھی یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائے, کیونکہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ سامنے انویسٹمنٹس ان فارم آف مشینری ہوتی ہے اور ایک انویسٹمنٹ ان فارم آف جو ورکرز ہمارے ملازمینس ہوتے ہیں ان کو, اور آپ اگر ساتھ لے کے چلیں تو آپ یقین کریں کہ کوئی پرابلمس نہیں ہوتی ہے اور آپ کو خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ آپ نے اچھی پرفارمنس دی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. اگر ہم یہ 1-2 پرابلمس ہیں جیسے آج چاولہ صاحب نے بھی وہاں پہ کہا کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اور ہماری انرجی کرائسس, آپ یقین کریں کہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا کنٹرول کر لیں تو ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً ڈبل ہو سکتی ہیں. اور آج بڑا اچھا وہ موقع تھا, اس وقت پاکستان کی ٹوٹل جتنی بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں $20 ارب کی, وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے جن کا اس میں کنٹریبیوشن ہے. رائٹ. حضرت صاحب ٹیکسٹائل پالیسی آئی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ $25 بلین کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے نیکسٹ 5 ایئرس میں. ایک تو یہ جو اگلے 5 سال ہے ان میں کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ٹیکسٹائل سیکٹر کی, اس کے علاوہ پھر 15 سال کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے $75 بلین, کیا یہ اچیو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ چونکہ آپ کا تعلق ٹیکسٹائل انڈسٹری سے, گورنمنٹ سے کیا انسینٹیوز آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور آپ کن مارکیٹس کو ڈسکور کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ جو 25 بلین کا ٹارگٹ ابھی پرائم منسٹر نے بات کی اور انہوں نے 5 سال میں کہا, یہ ڈویبل ہے ان نیکسٹ 2 to 3 ایئرس. اگر ہمیں صرف لیول پلائنگ فیلڈ ملے, ہمیں اگر 3-4 چیزیں ملیں اور جو میرے خیال میں ڈویبل ہیں, میں اگین انڈر دی سرکمسٹانسز بات کروں گا کہ جس طرح کا حالات میں ہمارا ملک ہے ہمیں بھی ریکنسائل کرنا چاہیے ان فیکٹس کے ساتھ کہ ہم ان حالات میں رہتے ہیں. بٹ ان حالات کے باوجود صرف اگر ڈیسیژن میکنگ رائٹ ہو, جس طرح انرجی کی بات ہوئی, انرجی میں ایک سب سے بڑا کمپوننٹ ہے گیس کا, اور گیس جو ہے وہ اویلیبل ہے ملک میں وافر مقدار میں, یعنی اتنی مقدار میں کم سے کم ضرور اویلیبل ہے کہ انڈسٹری چل سکتی ہے, ایگریکلچر چل سکتی ہے, گھر کے کچنز چل سکتے ہیں, تمام ضروریات پہ پوری ہو سکتی ہیں, سوائے ایک عیاشی کے کہ آپ سینٹرلی ہیٹڈ گھر چاہیں اور سینٹرلی ہیٹڈ گیزرز اور وہ ساری چیزیں چاہیں ایٹ دی کاسٹ آف انڈسٹری, ایٹ دی کاسٹ آف فارن ایکسچینج, تو وہ ڈیفیکلٹ ہے. لیکن جو ڈیسیژن ہوا وہ اسی فیور میں ہوا کہ ہمیں پیٹ پہ پتھر باندھنے کی بات تو دور والی بات ہے, ہمیں سینٹرلی ہیٹڈ گھروں کی کاسٹ پہ ہم نے 100 days آف پروڈکشن, ایکسپورٹیبل پروڈکشن لوز کی. دی ٹیکسٹائل انڈسٹری lost $3 billion worth of export last year only. $3 billion. And that was because of only gas. صرف ایک ڈیسیژن کہ ہم نے گیس ڈومیسٹک کو پرووائڈ کرنی ہے, ناٹ کچنز, اونلی ہیٹنگ کے لیے اور گیزرز کے لیے. ادھر $3 بلین کی ہم نے فارن ایکسچینج آیا کی,
ہم نے امپلائمنٹ ضائع کی, ہم نے گورنمنٹ کے ٹیکسز اتنے, چونکہ جتنی ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں پروڈکشن کے ساتھ, ایکسپورٹ کے ساتھ, ایکسپورٹ کم ہوگی, پروڈکشن کم ہوگی, امپلائمنٹ بھی کم ہوگی, گورنمنٹ کے ٹیکسز بھی کم ہوں گے. تو ہمارا ڈیسیژن جو تھا وہ یہ تھا, گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا کہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے ڈومیسٹک, اور ایکسپورٹ اینڈ انڈسٹری واز پرائرٹی نمبر 5 اور 6. تو یہ تو اب فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے کہ واٹ وے دے وانٹ ٹو سولوشنز ٹو پرووائڈ انرجی اگر ہو جائے تو انرجی والی بات ڈیسیژن میکنگ ہے. دس از دا میکنگ ڈیسیژن ان دی رائٹ ڈائریکشن. اسی طرح اب ایکسپورٹ ویلیو ایڈڈ کی طرف ہمیشہ, اگر آپ کاٹن ایکسپورٹ کریں تو یو فیچ اونلی 60-70 cents ٹو اے پاؤنڈ. اگر آپ یارن ایکسپورٹ کریں تو آپ کو $1 ملتے ہیں. وہی اگر آپ ویلیو ایڈڈ میڈ اپ بنا کے ایکسپورٹ کریں تو آپ کو $5-6-10-15 پر کے جی تک آپ کی ریکوری ہے. ویلیو ایڈیشن پہ آف کورس کام کرنے کی ضرورت ہے. چالا صاحب, فرسٹ آف آل آپ کو کانگریچولیشنس کہ آپ نے اتنی سکسیزفل سیریمنی آج ارینج کی. ان 33 سالوں میں ایف پی سی سی آئی کی جو پروگریس ہے اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے. دوسرا یہ کہ کرائٹیریا کیا ہے جب آرگنائزیشنس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے اس ایوارڈ کے لیے, اس ٹرافی کے لیے, تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے اور میکینزم کیا ہے سلیکشن کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں 1976 میں یہ ایکسپورٹ ٹرافیز ہم نے انعقاد کیا تھا پہلی دفعہ, اور اس لیے 33 سال ہو گئے. کرائٹیریا ہمیشہ ایک ہی رہا ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے شعبے میں جس نے سب سے زیادہ نمایاں ایکسپورٹس کی ہیں, ہر شعبے میں جو شعبے ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں ان میں سے جس شعبے کا جو لیڈر ہوتا ہے اس کو ایکسپورٹ ٹرافی ایوارڈ کے لیے اس شعبے میں منتخب کیا جاتا ہے. اور ان 33 سالوں میں آپ نے پوچھا کہ فیڈریشن, اصل میں فیڈریشن جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ایک وفاق ہے. جتنی پورے ملک کے اندر چیمبرز ہیں, 38 چیمبرز ہیں, وہ چیمبرز شہروں کی سطح پہ قائم ہیں. اسی طرح کوئی 80 کے قریب ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں, سیکٹورل ایسوسیشنز ہیں. مثال کے طور پہ شوگر مینوفیکچررز کی ایک ایسوسیشن ہے, اسٹیل مینوفیکچررز کی ایسوسیشن ہے, ٹیکسٹائل کی پروسیسنگ کی ہے, سو آن سو فورتھ. تو پورے ملک کی جتنی ایسوسیشنز اور جتنی چیمبرز ہیں وہ سب مل کے ایک یہ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس بناتے ہیں. اور ہمارا کام ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ پورے ملک کے اندر ہم تجارتی صنعتی سرگرمیوں کو فروغ دیں. ایکسپورٹس اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہے, کیونکہ اگر ایکسپورٹس نہیں ہوں گی تو ہمیں زر مبادلہ جس کی اشد ضرورت ہوتی ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. اور اس بات کو ریکگنائز کرتے ہوئے, اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ایکسپورٹرز بے شک آمدنی خود اپنے لیے کما رہے ہیں لیکن ملک کے لیے ایک بہت ہی قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل کر رہے ہیں, لہٰذا ان کی جو کوششیں ہیں, کاوشیں ہیں, ایفرٹس ہیں, ان کو ریکگنائز کیا جانا چاہیے. اور جتنے شعبوں میں, مثال کے طور پر ہم ایک نان کنونشنل ایکسپورٹس کا ہے, اس میں خواتین کے شعبے میں ہم چاہتے ہیں کہ خواتین جن شعبوں میں نمایاں کارنامے انجام دے رہی ہیں وہ آگے آئیں. اور اس طرح ہم صنعتی فروغ میں, تجارتی سرگرمیوں کے فروغ میں, اور سب سے بڑھ کے برآمدات کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں. The basic thing is to, of course, encourage those exporters. پھر ناظرین ہم بات کر رہے ہیں 33rd FPCCI ایکسپورٹ ایوارڈ کے سلسلے میں. اس وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.